السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بڑا شور مچا ہوا ہے جناب کہ اڈیالہ جیل میں گورے غیر ملکی امریکی خان صاحب سے ملنے آ رہے ہیں۔ کیا یہ خبر واقعی درست ہے؟ آج کے پروگرام میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس کی تفصیلات دراصل ہیں کیا، اور کیا واقعی نواز شریف کے لیے پنجاب میں اب کوئی جگہ نہیں بچی اور بقول پیپلز پارٹی وہ دوسرے صوبوں میں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں؟ اس کے حقائق کیا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور آج بلاول بھٹو زرداری نے اپنا سی وی پیش کر دیا وزیر اعظم کے لیے۔ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایسی کوئی گنجائش موجود ہے؟ بالکل موجود نہیں ہے، اور ایکسکلوزیو تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاؤں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جناب چودھری پرویز الہی صاحب اپنے گجرات والے، حال مقیم سینٹرل جیل اڈیالہ، پڑوسی جناب عمران خان، کیونکہ سنا ہے اڈیالہ جیل میں وہ پڑوسی ہیں۔ پڑوسی سے مراد لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید ان کی کوئی کمرے کی دیوار سانجھی ہے، لیکن ایسی بات نہیں، وہ بیرک مختلف ہے، لیکن کوئی اتنی زیادہ دور نہیں ہے۔ اچھا، اب چودھری پرویز الہی صاحب نے آج ایک اپنی پیشی کے دوران ایک بیان دیا اور اس کے بعد رولا پڑ گیا کہ جناب اڈیالہ جیل کے اندر تو امریکی اور یورپین تو آگے خان صاحب کے منتیں ترلے کر رہے ہیں اور وفد مل رہے ہیں، اور خان صاحب کے بغیر تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ چکر کیا، بڑا شور ہوا، بڑا ہنگامہ ہوا، اور بہت سارے ادارے اس پہ خاموش بھی رہے، کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ آج سینٹرل جیل اڈیالہ کی جو انتظامیہ اس نے ایک ہلکی سی نا ایسے لائٹ سی ایک تردید کی کہ جی وہ کوئی ایسی بات نہیں، کوئی وفد جو ہے وہ خان صاحب سے ملنے نہیں آیا۔ اچھا، یہ آدھی خبر درست ہے اور آدھی جو ہے یہ ٹھیک ہے۔ آدھی خبر جو یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ آدھی خبر درست ہے اور آدھی خبر غلط ہے۔ وہ کیسے کہ وفد تو گیا ہے جی اڈیالہ، اور اڈیالہ ملنے کس سے گیا، اب یہ سوال ہے۔ یہ پہلے آپ کو بتا دیں کہ یہ جو ایک دورہ کیا ہے اڈیالہ جیل کے اندر امریکن ایک وفد تھا، اس میں گریگ ایڈورڈ، رابرٹ فرینکلن، ڈونلڈ اسٹرومن، مارک رائس، رونلڈ پیٹرج شامل تھے، اور یہ جناب سینٹرل جیل اڈیالہ گئے ہیں اور وہاں پر ایک 295 کے قیدی ظفر بھٹی سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ اب یہ کیا کہانی ہے؟ ایک تو جتنے بھی یورپین ممالک ہیں، بالخصوص امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، ان سب کو ایک تو 295 کے جو پاکستان کے اندر ملزم ہوتے ہیں نا، ان سے بڑی ہمدردی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ان کو ویسے بھی ایک ان کی جو محبتیں ابل پڑتی ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی توہین مذہب کرے یا توہین رسالت کرے، جیسے وہ آسیہ بی بی کے لیے ان کی محبتیں امڈ پڑی تھیں، اور وہ ایک پاکستانی خاتون تھی، لیکن اس کے بارے میں برطانیہ اتنا کنسرن تھا کہ جب آسیہ بی بی کو سپریم کورٹ نے رہا کیا تو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے باقاعدہ کال کر کے برطانیہ کے وزیر اعظم کو کہا جی مبارک ہو، آسیہ بری ہو گئی ہے۔ اب وہ نہ آسیہ یو کے کی شہری، نہ کوئی ایسا اس کا کوئی چکر، پاکستانی شہری ہے۔ تو یہ چکر کیا تھا؟ بس ایم ہی۔ تو یہ جو ایم اے والا معاملہ 295 میں وہ کود پڑتے ہیں، اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے، لیکن اس چیز کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا کہ عمران خان سے ان کی ملاقات ہوئی ہو۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ ہمارے جیل کا سسٹم۔ اب جیل والوں نے آپ کے ساتھ وہ بات کرنی ہے نا جو ریکارڈ میں لکھا ہے، جو رجسٹر میں لکھا ہے کہ یہ وفد کس سے ملنے آیا تھا، کس سے ملا اور چلا گیا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جیل کے ریکارڈ میں نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ بہت سارے لوگ جاتے ہیں جیل میں، کسی سے مل کے آ جاتے ہیں، اس کا کوئی ریکارڈ میں صحیح نہیں ہوتا، اور وہ بھی اسی طرح کسی اور کا نام لکھا ہوتا ہے ملاقاتیوں میں، اس سے بھی ہلکی پھلکی سی ملاقات ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اصل ملاقات کسی اور کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اس چیز کی اب تحقیقات کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی وہ صرف ظفر بھٹی سے مل کے چلے گئے تھے، یا کہ ان کی عمران خان سے بھی کوئی ملاقات ہوئی تھی، یا یہ عمران خان کیا ویسی ایک قدم اضافہ کرنے کی چودھری پرویز الہی صاحب اپنی سی ایک کوشش کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری، پرویز الہی صاحب آج کل ویسے بھی بڑے مایوس ہیں۔ ہم آپ کو ماضی میں یہ بتاتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب بھی بڑے منتیں ترلے کرتے پائے جاتے ہیں جیل حکام کے کہ یار میری گل کرا دو، کسی نے پریس کانفرنس کرنی ہے کہ میں کرنے تیار ہوں، میری گل کرا دو، لیکن انہوں نے کہا جی آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، نہیں آپ کی پریس کانفرنس کو کسی کی ضرورت ہے، تو کسی کو ضرورت ہے آپ کی پریس کانفرنس کی۔ تو باہر نکل کے وہ بڑے ٹاسن بنتے ہیں جی میں تو دیکھو ڈٹا ہوں خان کے ساتھ، ایسا حالانکہ چکر ہے نہیں، اصل صورتحال یہ ہے کہ فلیٹ ہوئے پڑے ہیں چودھری صاحب۔ ایک تو یہ خبر ہوگی۔ اگلی خبر جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہے۔ پیپلز پارٹی بڑے جناب کہہ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو پنجاب میں جو مطلوبہ نتائج نہیں مل رہے، جس کی وجہ سے انہوں نے کراچی کا رخ کیا، مطلب ایم کیو ایم والوں سے ملے، بلوچستان کا رخ کیا اور دوسری جگہوں پہ جا رہے ہیں تاکہ وہ جو ڈینٹ ان کو پنجاب میں پڑے گا اس کو وہ کور کریں گے۔ تو یہاں پہ میرا ایک سوال ہے، اچھا نواز شریف اگر پنجاب سے نہیں جیتے گا تو پھر کون جیتے گا؟ کیا پی ٹی آئی جیتے گی؟ کیا پی ٹی آئی کے پاس امیدوار بھی پورے ہوں گے؟ کیا پیپلز پارٹی ووٹ لے گی؟ کیا تحریک لبیک ووٹ لے گی؟ یا استحکام پاکستان پارٹی ووٹ لے گی؟
یہ ایک ایسا سوال ہے کہ سوال یہ نہیں ہے کہ جیتے گا کون، سوال یہ ہے کہ دوسرے نمبر پہ کون ہوگا. تو یہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا کہ دوسرے نمبر پہ یہ جو میں نے آپ پارٹیوں کے نام لیے ان میں سے کون سی ہوگی. اور نواز شریف صاحب اگر جا رہے ہیں دوسرے صوبوں میں جا رہے ہیں، دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ایک قومی لیڈر کے طور پہ اپنی شناخت کرانا چاہتے ہیں. 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے، اور پھر وہ جہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، تو وہ پھر ساری ہوائی اس طرف کو چل پڑتی ہے. تو یہ بنیادی طور پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دوسرے صوبے میں جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں کہ پنجاب میں صورتحال ان کے پاس وہ خراب ہے. ہم آپ سے پہلے اسی پروگرام میں اسی چینل پر یہ عرض کر چکے ہوئے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور جو نون لیگ والوں کے جو کہتے ہیں نا وہ چہروں سے خوشی پھوٹی پھوٹی پی رہی ہے. انہوں نے کچھ خفیہ سروے وغیرہ کروائے ہوئے ہیں جو ان کے حق میں ہیں. یہ جو سامنے سروے نظر آتے ہیں نا، یہ فرمائشی سروے ہیں. جو اصلی والے سروے جو کہ پبلک میں کرنے والے نہیں ہوتے، ان کی رپورٹیں ان کے پاس ٹوٹل اوکے کی ہیں. وہ پنجاب سے بالکل مطمئن ہے، اس لیے دوسری جگہوں پھر رہے ہیں، ورنہ تو وہ پنجاب میں کھجل ہو رہے ہوتے اگر ان کی پوزیشن یہاں پہ خراب ہوتی تو. خیر یہ خبر تھی. اگلی خبر جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج فرمایا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کا انہوں نے ذکر کیا، نام نہیں لیا. انہوں نے کہا کہ کسی کو تیسری یا چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنانے سے بہتر ہے کہ ہمیں ٹرائی کر لیں. تو بلاول صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مطلب فرمائش پہ تو وزارت عظمیٰ نہیں ملا کرتی. کھلا میدان ہے، گھوڑا لگائیں، پیپلز پارٹی زیادہ سیٹیں جیتے گی تو وہ ان کا وزیر اعظم بن جائے گا. یہ ایک چیز کی جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی پارٹی جیتے گی وزیر اعظم اسی کا بنے گا. یہ کوئی چکر نہیں ہے کہ کوئی کسی کو بنوانا چاہ رہا ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. البتہ ایک چیز ضرور آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے اعلیٰ حلقوں میں یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. اعلیٰ طاقتور حلقے، مقتدر حلقے، اسٹیبلشمنٹ، مقتدرہ، مطلب یہ آپ کوئی بھی نام دے رہے ہیں، وہاں پر اس وقت جو آصف علی زرداری صاحب ہیں ان کے لیے قبولیت موجود نہیں ہے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. اور جو سندھ کے اندر جتنا مافیاز ہیں، چاہے وہ واٹر ٹینکر کا مافیا ہے، چاہے وہ بھتے کی پرچی لینے والا مافیا ہے، چاہے قبضوں والا مافیا ہے، کوئی بلڈرز مافیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر مافیا کے پیچھے پیپلز پارٹی کا ایک لیڈر ہے. اور نیب جو اب ان کو انویسٹیگیٹ کری تو چیخیں نکل رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے خلاف بڑی کاروائیاں ہو رہی ہیں. انتقامی کاروائیاں نہیں ہو رہی، لیکن یہ کاروائیاں ابھی ڈیلیبریٹلی تیز نہیں کی جا رہی. تیز اس وجہ سے نہیں کی جا رہی کہ پاکستان کے اندر پہلی بڑا سیاسی عدم استحکام ہے، تو وہ ایک کوئی نیا معاذ نہیں کھولنا چاہتے. ٹھیک ہے الیکشن لڑیں زرداری صاحب اپنا، لیکن اگر وہ یہ سمجھیں کہ ان کو یا بلاول کو فی الحال مقتدرہ سے یا اسٹیبلشمنٹ کے اندر ان کے لیے کوئی قبولیت موجود ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.